میں اور لمبا روزہ رکھوں گا، رات میں دبا کے کھاؤں گا، بھات اور گوشت کھا لوں گا، اور صبح فجر کے ٹائم کچھ نہیں کھاؤں گا. تو دیکھا جائے تو وہ تو اور لمبا روزہ رکھ رہا ہے. ہم اور آپ تو فجر سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے، وہ تو بیچارہ 16-17 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہے. اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر نہیں. دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور لبرکہ، سحری میں برکت ہے. جب نبی نے برکت کہہ دی ہے تو یقیناً سحری میں برکت ہے، اس لیے بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے، وہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے دین میں. نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کو سحری کھا کر کے روزہ رکھنا. اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کھا لیے دبا کے بالکل، اس کے بعد سو گئے. فجر کی نماز کہاں گئی؟ بستر پہ گئی. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اور روزہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. آپ روزے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سحری کھا کر کے سو گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے کوشش یہ کرو کہ سحری کے بیچ میں اور فجر کی اذان میں زیادہ گیپنگ نہ ہو. اگر مان لیجئے فجر کی اذان صبح 5 بجے ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں 15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیں، اور سحری کے بعد جو ٹائم بچائے اس ٹائم کو بستر پہ نہ گزاریں، سو کر کے نہ گزارے، بستر پہ نہ جائیں. آپ کوشش یہ کریں، یہ 15 منٹ بچا ہے، آپ مصلی بچھائیں، وضو کر کے آئیں، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے آپ چاہے تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. اس بہترین وقت کو، وہ سحری کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت دعا کریں. میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان میں تمام نمازیں ٹائم سے پڑھیے. کوشش یہ کیجئے کہ اذان فجر سننے کے بعد جلدی سے وضو بنائیے اور مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں جگہ پا لیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف کا کیا ثواب ہے، اور تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے، لستہموا، تو لوگ آپس میں اگر ڈرا کر کے آنا پڑے، اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے، تب بھی لوگ پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے اور جلدی آنے کی کوشش کریں گے. رمضان میں کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز بالکل ٹائم سے، آپ ٹائم کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیے اور پہلی صف میں آپ جگہ پا لیجئے اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ جگہ پا لیجئے. اور ایک ٹائم کی نماز بھی رمضان میں نہ چھوٹے. ویسے تو سال کے 11 مہینے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان کے ایک مہینہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹے. اگر ایک مہینہ آپ نے پابندی سے رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو باقی کے 11 مہینے بھی کام دے گی، اور باقی کے 11 مہینے بھی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے. بھئی ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کتنے الرٹ رہتے ہیں. اگر آپ کو کلکتہ صبح 4 بجے فلائٹ پکڑنا ہے، آپ کلکتہ سے بہت دور پاکڑ کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن صبح 4 بجے اگر کلکتہ سے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ بیفور پہنچ جائیں گے کلکتہ ایئرپورٹ پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے فلائٹ چلی جائے گی، میرا ٹکٹ برباد ہو جائے گا، میرا شیڈول خراب ہو جائے گا. اگر آپ فلائٹ کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرین پکڑنے کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آپ فجر کے لیے بھی جلدی اٹھ سکتے ہیں. آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہوں، اگر آپ کو فجر پڑھنے کی عادت ہے، آپ رات میں 2 بجے بھی سوئیں گے تو 4 بجے آٹومیٹک نیند کھل جائے گی. اچھا، رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے. اور جانتے ہو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. اور صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا.
آپ روزے کی حالت میں ہیں, بھوک لگی ہے, کھانا سامنے مگر آپ کھاتے نہیں ہیں, پیاس لگی ہے, پانی سامنے مگر آپ پیتے نہیں ہیں, آپ کی خوبصورت بیوی آپ کے سامنے آ جائے, آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں, جو آپ کی جائز خواہشات, کھانا بھی جائز ہے, پانی بھی جائز ہے, بیوی بھی جائز ہے, مگر رمضان کے روزے کی حالت میں یہ جائز چیزیں بھی آپ کے لیے حرام کر دی گئیں. میرے پیارے ساتھیوں, روزہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے, اے روزے دار, اے روزہ رکھنے والے, اگر تو اللہ کے حکم پر جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو 14 گھنٹے کھانے سے دور رہ سکتا ہے, تو 14 گھنٹے پانی سے دور رہ سکتا ہے, تو 14 گھنٹے اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے, تو اے روزے دار, تو حرام کاموں سے کیوں نہیں دور رہ سکتا ہے؟ اگر تو چاہے تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے, الا الصوم, سوائے روزہ کے. روزے کا ثواب اللہ نے کلیئر نہیں بتایا. ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا, مگر روزے پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ نے کلیئر نہیں بتایا. فرمایا اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہے, کیونکہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے. جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے. آپ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرہ بند کر کے کھا لیا ہو, پی لیا ہو, اور باہر آئے ہو, منہ کو پوچھ کے آئے ہو, اور چہرہ ایسا لٹکائے ہو جیسے لگ رہا ہو سب سے بڑے روزے دار آپ ہیں. تو روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, سیکرٹ معاملہ ہے. جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فإنه لي وانا اجزي به, روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلی, میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے, میرے لیے اپنا پانی چھوڑتا ہے, اور میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے. لہٰذا اس روزے کا کیا بدلہ ہے یہ میں ہی بتاؤں گا. اور روزے کا ایک بدلہ میں آپ کو بتا دوں, ایک ثواب بتا دوں. جنت میں 8 دروازے ہوں گے. روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ الگ سے بنایا. ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا, اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے. اس دروازے سے روزے دار لوگ جائیں گے, اس دروازے سے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والے جائیں گے. شام ہو گئی, افطار کا ٹائم آ گیا, آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, مت کیجیے ایسا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا ٹائم 6 بجے ہے, کوشش یہ کیجیے 5:30 بجے گھر آ جائیے. بیوی سے کہہ دیجیے تجھے جو بھی افطار کا آئٹم بنانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے بنا کے آرام سے بیٹھ جا. افطار کے آدھا گھنٹہ پہلے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیے. اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے, یہ دعاؤں کا وقت ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے, توبہ کیجئے, اللہ سے اپنی مرادیں مانگیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار افطار کے ٹائم دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں. دعوت الوالد لولدہ, جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے, ودعوت المسافر, اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے, ودعوت الصائم حتی یفطر, اور افطار کرنے کے ٹائم, افطار کرنے کے وقت تک روزے دار کی دعا, روزے کی حالت میں جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اسی لیے روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر کیا وہی دعا کا بھی ذکر کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, میرے بندے میری بات مان لے اور میرے بندے میرے اوپر ایمان لے آئے, میں ضرور ان کی دعا کو سنوں گا. تو رمضان میں خوب دعائیں کرو میرے پیارے ساتھ. اور آگے بڑھیے,
رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، جو پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک بن کے آیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں، ہدایت کو کھول